السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا اردو ٹیچر اقبال احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم سبق نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ اس کا نام سیر پہلے درویش کی ہے، ٹھیک ہے، جس کو میر امن دہلوی نے لکھا ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے قبرستان لکھنؤ کو پڑھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک میں کر لیا ہوگا اور آپ اب اس کو یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں میر امن دہلوی کی۔ سب سے پہلے حالات زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کر رہا ہوں۔ میر امن کا نام میر امان علی تھا۔ میر امن کا نام کیا تھا؟ میر امان علی۔ دھیان رکھیے گا، آپ سوال پوچھ لے گا میر امن کا اصلی نام کیا تھا، تو میر امان علی، ٹھیک ہے۔ اور امن تخلص تھا ان کا۔ میر امن کا تخلص کیا ہے؟ امن، دھیان رکھیے گا۔ 1750 میں دہلی میں پیدا ہوئے، یعنی 1750 میں کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں پیدا ہوئے تھے میر امن، ٹھیک ہے۔ ان کے بزرگ مغل بادشاہ شاہ عالمگیر ثانی، ایک مغل بادشاہ تھا جس کا نام شاہ عالمگیر شاہ ثانی کے عہدے حکومت تک درباری شاہی سے وابستہ رہے، اس کا نام تھا مغل، اور خاندان موثری و منصب اور قدیمی کہلائے۔ 1761 میں یعنی 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ 1761 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے نے دلی شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں حملہ کیا تھا، جس سے کہ دہلی کے اندر تباہی اور بربادی چھا گئی تھی، لوگ تباہ اور برباد ہو گئے تھے۔ اور سورج مل جاٹ نے ان کی آبائی جاگیر پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو ان کی جاگیر تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ تو میر امن دہلی کو خیر آباد کہہ کر، یعنی دہلی کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ عظیم آباد، پٹنہ چلے گئے۔ دھیان رکھیے گا، پہلے پٹنہ کو عظیم آباد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کچھ عرصے یہاں رہے، یعنی کچھ سال یہاں رہے، یعنی پٹنہ میں رہے، مگر روزگار کی کوئی صورت نہ بنی۔ آخر کار کلکتہ پہنچے، کچھ وقت بے روزگاری میں گزارا۔ آخر منشی میر بہادر علی حسینی کے ذریعے جان گلکرسٹ سے رسوائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان کے دوست تھے میر بہادر علی حسینی، ان کے ذریعے جان گلکرسٹ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور فورٹ ولیم کالج میں منشی کی حیثیت سے ملازمت حاصل کر لی، یعنی وہ منشی بن گئے، اور ان کو نوکری مل گئی فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی کو۔ اب سیکنڈ پیراگراف دیکھیے۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے اردو زبان کے شعبے کے صدر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریز افسر کو اردو سکھانے کے لیے فارسی قصہ چار درویش کا اردو ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ تو دھیان رکھیے گا، میر امن کی جو کتاب تھی اس کا نام کیا تھا؟ باغ و بہار۔ یہ باغ و بہار کون سی کتاب کا ترجمہ کر کے لکھی گئی تھی؟ قصہ چار درویش۔ اور قصہ چار درویش کس کی کتاب تھی؟ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ امیر خسرو کی کتاب تھی۔ یہ ترجمہ 1802 میں مکمل ہوا اور 1803 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پورا کب ہوا تھا اس کا ترجمہ؟ 1802 میں، اور ٹھیک 1 سال بعد یہ شائع ہو چکا تھا۔ اس ترجمے میں انہوں نے ٹھیٹ ہندوستانی زبان کا استعمال کیا، یعنی جیسی ہندوستانی بولی تھی، جیسی زبان تھی اس وقت میں جو لوگ بولتے تھے، اس زبان کا استعمال کیا باغ و بہار میں، ٹھیک ہے، داستان کے اندر۔ اور دلی کی بول چال کی زبان اور محاورے بڑی خوبصورتی استعمال کیے۔ دلی کی جو بول چال تھی اور محاورے کا جو استعمال کیا انہوں نے بہت خوبصورتی سے استعمال کیا۔ میر امن نے لکھا ہے کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے، یعنی میر امن کیا لکھتے ہیں کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دہلی کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت اور ہندو مسلم بولتے ہیں، یعنی انہوں نے جو زبان لکھی ہے، جو زبان استعمال کی باغ و بہار میں، داستان میں، تو باغ و بہار کیا ہے؟ ایک داستان ہے، دھیان رکھیے گا۔ تو انہوں نے وہی زبان لکھی جو بچے، بوڑھے، مرد، عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین خان تحسین بھی اس کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ کس کے نام سے؟ نو طرز مرصع کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن اس کی زبان بہت مشکل تھی۔ اب جو میر عطا حسین خان تحسین نے اس کا ترجمہ کیا، پہلے کے نام ہے قصہ چار درویش کا ترجمہ کیا، تو انہوں نے اس کا نام کیا رکھا؟ نو طرز مرصع۔ لیکن اس کی زبان جو تھی وہ میر امن کے مقابلے میں تھوڑی ٹف تھی، یعنی مشکل تھی، لیکن میر امن نے اس قصے میں نہایت آسان، صاف بول چال کی زبان استعمال کی۔ اب دیکھیے آگے، باغ و بہار میں چار درویشوں کے قصے بیان
دھیان رکھیے گا کہ آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے قصہ ہے چار درویش، یعنی چار درویشوں کا قصہ ہے، یعنی چار لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا اس میں. تو اس کے اندر جو آپ کا سبق ہے، میر امن نے جو پہلے درویش کا قصہ بیان کیا ہے، اس لیے سبق کا نام کیا ہے؟ قصہ پہلے درویش نا، پہلے درویش کی کہانی. باغ و بہار میں چار درویشوں کے قصے بڑے پر لطف انداز میں بیان کیے گئے ہیں. زیر نظر کتاب میں شامل، یعنی جو ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے، کتاب میں شامل قصہ ہے سیر پہلے درویش کی میں بھائی اور بہن کا قصہ ہے. کس کا قصہ ہے؟ اب اس کے اندر کس کے بارے میں بتایا جائے گا؟ ایک بھائی اور ایک بہن کے بارے میں بتایا جائے گا. جو سیر پہلے درویش کی کہانی میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ بھائی اور بہن کے بارے میں بتایا گیا ہے. کیونکہ بہن اور بھائی کا قصہ بیان کیا گیا ہے. میر امن نے بہن کا ایسا صحیح اور مؤثر تصور پیش کیا ہے، بہن کا ایسا تصور پیش کیا ہے، یعنی ایسا خیال پیش کیا ہے کہ ہمارے پورے داستانی ادب میں، یعنی پورے داستانی اردو ادب میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے. یعنی میر امن نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا ہے. باغ و بہار میں ہر قسم کے فوق و فطری عناصر موجود ہیں. دیو پری بلائیں جادوگر عجیب الخلقت کا ذکر ہے، یعنی دیو کا بھی ذکر ہے، پری بلائیں جادوگر اور عجیب الخلقت کا یعنی عجیب و غریب چیزوں کا بھی ذکر ہے. میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور بامحاورہ ہے، یعنی آسان زبان کا استعمال کیا ہے. میر امن نے اپنی جو ہے اس داستان میں فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں. باغ و بہار میں اس زمانے کی تہذیب معاشرت کی عکاسی بھی کی گئی ہے، یعنی وہ زمانہ کیسا تھا اس زمانے کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی رنگینیاں بھی. اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. میر امن نے ایک اور فارسی کتاب، دیکھو میر امن نے 2 کتابیں لکھی تھی، ایک تو باغ و بہار جو کہ امیر خسرو کی فارسی کتاب جو ہے قصہ چار درویش کا اردو میں ترجمہ کر کے لکھی تھی، اور دوسری کتاب کا نام آ رہا ہے، آپ کو دونوں کتابوں کے نام پوچھ سکتے ہیں ایگزام کے اندر، ٹھیک ہے. میر امن نے ایک اور فارسی کتاب ملا حسین واعظ کاشفی کی اخلاق محسنی کا، ٹھیک ہے، گنج خوبی کے نام سے ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اردو میں ترجمہ کیا تھا. اس کا ترجمہ کیا تھا، اس کی کتاب تھی وہ اخلاق محسنی. کتاب کے مصنف کون ہے؟ ملا حسین واعظ کاشفی. اس کا ترجمہ میر امن نے کس نام سے کیا تھا؟ آپ کو دھیان رکھنا ہے، گنج خوبی کے نام سے ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، لیکن یہ زیادہ مقبول نہیں ہوا. 1837 میں میر امن کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ 1837 میں میر امن کا انتقال ہو گیا. یہ ان کی حالات زندگی کے بارے میں تھا. ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1750 میں دہلی میں، ٹھیک ہے، اور انتقال کب ہوا؟ تو 1837 میں. دھیان رکھیے گا بیٹا، ٹھیک ہے. اب ہم سبق شروع کر رہے ہیں میر امن دہلوی یعنی سیر پہلے درویش کی. میری پیدائش وطن، اس میں بہن اور بھائی کا قصہ ہم نے پڑھ ہی لیا ابھی، تو اس میں بہن اور بھائی کا قصے کے بارے میں بیان کیا بات بتائی جائے گی، ٹھیک ہے. میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے، یعنی جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ میری جو پیدائش کا اور میرے بزرگوں کے جو پیدائش کا وطن ہے وہ یمن ہے، یعنی یمن. والد اس عاجز کا ملک اتجاق خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا. ایک جو سوداگر تھا جس کا نام کیا تھا؟ خواجہ احمد، ٹھیک ہے. اس وقت میں کوئی مہاجن کسے کہتے ہیں؟ دولت مند کو. یعنی اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیاپاری ان کے برابر نہ تھا، یعنی کوئی ان کے برابر کوئی پیسے والا نہ تھا، ٹھیک ہے. کس کے برابر؟ خواجہ احمد نام کے ایک سوداگر تھے، ان کے برابر. ان کے پاس روپیہ پیسہ، جاگیر جائیداد وغیرہ سب تھا. اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشے، ٹھیک ہے، کوٹھیاں اور بنگلے وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ گماشتے کا مطلب بہت ساری جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کوٹھیاں اور جو ہے فلیٹ وغیرہ جو ہے ان کے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے. یعنی جو ہے وہ اس کا کام کرتے تھے، خرید و فروخت کا، ٹھیک ہے، کوٹھیوں کا. اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی. یعنی ہر چیز جو ہے، لاکھوں روپے نقد بھی موجود تھے، یعنی کیش جسے ہم کہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں گھر میں موجود بھی تھی. ان کے یہاں
2 لڑکے پیدا ہوئے. کتنے لڑکے پیدا ہوئے؟ جو خواجہ احمد نام کے جو سوداگر تھے ان کے یہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے. ایک تو یہی فقیر جو کفنی میلی پہنے ہوئے یعنی میلے کپڑے پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر ہوا. حاضر اور بولتا ہے یعنی حاضر ہو کر جو ہے بولتا ہے. دوسری ایک بہن جس کی قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر دیکھیے دوبارہ دیکھیے یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں واپس سے. ایک تو یہی فقیر جو کفنی میلی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے. دوسری ایک بہن جس کے قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی قبلہ گاہ کسے بولتے ہیں؟ بڑے بزرگوں نے. ٹھیک ہے، جو بزرگ تھے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی. یعنی اس کی جو ایک بہن تھی جو ہے اس کی شادی جو ہے ایک سوداگر بچے سے کر دی تھی. وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی. غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے سسرال والے یعنی پیسے والے تھے. ٹھیک ہے، مال دولت والے. اور ایک لڑکا ہوا کہ لاڑ پیار کا کیا ٹھکانہ ہے. یعنی جو لڑکا ہوا اسے بہت لاڑ پیار کرتے تھے. مجھ فقیر نے بڑے چاو چوت سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی. یعنی جو ہے وہ جو بھائی ہے وہ اپنا حال بیان کر رہا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسے فقیر نے چاو چوز سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا سپاگری یعنی سوداگری کا قصب فن سوداگری کا بہی کھاتا روز نامچہ سیکھنے لگا. یعنی جو ہے حساب و کتاب کا جو کام ہوتا ہے نا وہ سیکھنے لگا. 14 برس تک یعنی 14 سال تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزرے. 14 سال میرے جو ہے اسی بے فکری میں گزر گئے. کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا. یعنی کوئی دنیا کا کوئی خیال میرے دل میں نہیں آیا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارتے ہیں، کیسے جینا ہے، کیسے چلنا ہے. یک بک یعنی یک بے یک یعنی دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے. یعنی کوئی والدین جو ہے بیماری سے، قضائے الہی کا مطلب جو ہے اللہ کی طرف سے جو بیماری آتی ہے اس سے جو ہے وہ والدین کا انتقال ہو گیا ایک ہی سال کے اندر. اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ کہنے لگا عجب طرح کا غم ہوا. اور والدین کا انتقال ہوا تو ایک دم سے جو ہے ان کو عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا. یعنی جو ہے وہ جو بھائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا مجھے کیسا غم ہوا اس پر جب والدین کا 1 سال میں انتقال ہوا. تو ایک بار کی یتیم ہو گیا. یعنی میں جو ہے ایک دم ہی جو ہے یتیم ہو گیا. کوئی سر پر بڑا نہ رہا. کوئی میرے جو ہے سر پر جو ہے بڑا نہ رہا. یعنی سر پر ہاتھ رکھنے والا، سنبھالنے والا نہ رہا. اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا. اور جو ہے والدین کے انتقال کے بعد میں اور جو مصیبت میرے پہ آئی ہوئی تھی اس مصیبت سے جو ہے رات دن رویا کرتا. کھانا پینا سب چھوٹ گیا اور میں نے کھانا پینا بھی جو ہے چھوڑ دیا اس غم کے اندر. 40 دن جوں تیوں کر کٹے. یعنی 40 دن جو چہلم ہوتا ہے 40 دن والدین کے انتقال کے 40 دن بعد جو ہے جیسے تیسے کٹ گئے. چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے. یعنی چہلم کسے کہتے ہیں؟ چہلم کہتے ہیں 40ویں کی جو فاتحہ نیاز وغیرہ ہوتی ہے نا، ہاں اس کو چہلم کہا جاتا ہے. تو اس وقت میں جو ہے بڑے بوڑھے جو رشتہ دار جو ہے عزیز رشتہ دار تھے ان کے سب چھوٹے بڑے سب جمع ہوئے. جب فاتحہ سے فراغت ہوئی یعنی جب فاتحہ یہ لگ چکی تھی 40ویں کی چہلم کی تو فارغ ہوئے تو سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا. یعنی اب جو ہے اس کا کوئی نہیں تھا تو اس کی باپ کی پگڑی جو ہے اس کے بیٹے کے سر پہ بنوائی. یعنی جو بھائی تھا، جو بہن بھائی کے قصے میں جو بھائی تھا اس کے سر پہ جو ہے باپ کی پگڑی بنوائی اور سمجھایا لوگوں نے کہ دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں. یعنی کیا سمجھایا کہ یہ کہا اس سے کہ دنیا میں سب کے ماں باپ جو ہے مرتے آئے ہیں اور اپنے تیے بھی ایک روز مرنا ہے اور ہمیں بھی جو ہے ایک دن جو ہے اس دنیا سے جانا ہے اور مرنا ہے. بس صبر کرو. کیا کہا اس سے بیٹے سے؟ یہ کہا اس فقیر سے کہ جو ہے اب تم صبر کرو. دنیا کے ماں باپ جو ہے مرتے آئے ہیں، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے تو تم صبر کرو.
اپنے گھر کو دیکھو. ٹھیک ہے, کیا کہا؟ اپنے گھر کو دیکھو, صبر کرو اور اپنے گھر کو دیکھو. اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے, یعنی اب جو ہے تم اپنے باپ کی جگہ جو ہے تم سردار بن چکے ہو. تم صبر کرو اور اپنے گھر کو دیکھو اور سارے کام کرو. اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو, یعنی جو ہے اپنے کاروبار میں دھیان لگاؤ, دماغ لگاؤ, اور جو ہے لین دین میں سے ہوشیار رہو. جو بھی لین دین کرو وہ دھیان سے کرو. تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے, اور وہ جو رشتے دار آئے ہوئے تھے 40ویں کی فاتحہ میں, وہ تسلی دے کر کیا ہوئے, وہ رخصت ہو گئے, یعنی چلے گئے. گماستے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن کر حاضر ہوئے, یعنی جتنے بھی جو نوکر چاکر تھے اس کے والد جب زندہ تھے تو وہ سارے جو ہے نوکر چاکر جو ہے اس کے سامنے حاضر ہوئے. نظریں دیں, یعنی کچھ نظرانے کچھ ایسے کچھ دیں, اور بولے کوٹھے نقد و جنس کی اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے. یعنی جو ہے آپ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ان کے والد تھے, جو انہوں نے ان کو چیزیں سمجھا رکھی تھی, وہ ان کے بیٹے فقیر سے کہہ رہے ہیں جو ان کے نوکر چاکر ہیں کہ آپ جو بھی چیز جو ہمارے جو کوٹھے وغیرہ ہیں جو آپ کے, وہ ایک بار دیکھ لیجئے اپنی نظروں سے. ایک بار کی جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ پڑی آنکھیں کھل گئیں. دیوان کھانے کی تیاری کا حکم کیا, یعنی دیوان کھانے کی تیاری کا حکم کیا کہ بھئی دیوان لگایا جائے. فراشوں نے فروش بچھا کر چھت پر دیے. چلونے کی تکلف کی لگا دی, اور اچھے خدمتگار دیدار نوکر رکھے. سرکار سے زرق برق کی پوشاکیں, یعنی چمک دمک چمکیلے بھڑکیلے پوشاکیں, یعنی کپڑے بنوا دیے. فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا, ویسے ہی آدمی گنڈے بھانکڑے مفت پر کھانے پینے والے چھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے. یعنی جو ہے جو اس وقت میں جو فضول کے کھانے والے تھے, یعنی جو بنا پیسے کے کھانے والے تھے, وہ جو ہے اس کے ساتھ میں لگ گئے, مفت کی کھانے والے, فضول کے کھانے والے. اور مصاحب بنے, یعنی دوست بن گئے فضول کے. ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی, یعنی جو ہے ہر دن جو ہے ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. ہر کہیں کی باتیں اور جٹلیں, یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے. واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے, اور جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے. جو مفت کھورے آئے تھے نا اس کے پاس میں, جب دیکھ لیا انہوں نے کہ بھائی اس کے باپ کے جو ہے اس کے بعد میں جاگیر ہے, تو اس کو کیسے نہ کیسے ٹھکانہ لگایا جائے, اس کو تباہ برباد کیا جائے, تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے, چکنی چپڑی اس سے باتیں کرنے لگ جاتے. اس جوانی کے عالم میں یہ تھی کہ شراب یا گل و گلاب کھنچوائے. ٹھیک ہے, ناظرین معشوقوں کو بلوا کر ان کے ساتھ بھیجیے اور عیش کیجیے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. آگے کیا کہا دیکھو, اس کے اندر ایک پیراگراف جو ہے آگے بھی آئے گا آپ کے یہ وغیرہ میں پوچھا جاتا ہے اس میں. غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے, ہر دم کہنے سننے سے اپنا مزاج بہک گیا ہے. یعنی جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آدمی کا جو شیطان ہے وہ آدمی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا مزاج بہک گیا ہے. اور جب آدمی کو جو کوئی ادھر ادھر کی باتیں کہتا ہے تو اس کا مزاج بہک جاتا ہے, اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے. شراب ناچ, اب یہ اس کا حال بیان کر رہے ہیں. اب جب انہوں نے اپنی باپ کی دولت اور جاگیر پر جو ہے اس کا حق ہو گیا, تو اس کے جو مفت کھورے جو تھے, اس کے جو دوست تھے, احباب جو تھے, وہ اس کے ساتھ لگ گئے اور اس کو غلط شوقوں میں لگا دیں گے. دیکھو, شراب ناچ جوا کا چرچا عام شروع ہوا. اب جو وہ شراب بھی جو ہے اس نے شروع کر دی, اور جو ہے جوا بھی کھیلنا شروع کر دیا, اور چرچا شروع کر دیا. پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھی بھول کر تماشا بینی کا اور دینے لینے کا سودا ہوا. اب کیا ہوا,
جب اس کا جو بھائی تھا، اس کی جو والد جو اس کے جو جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، تو اس کے مفت خورے جو دوست تھے وہ اس کے ساتھ لگ گئے اور اس کو شراب میں لگا دیا اور ناچ گانے میں ہے نا، اور جوئے کے اندر لگا دیا، تو وہ سب جو ہے سب کچھ ہار گیا۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھی بھول کر، یعنی پھر ایسی نوبت آ گئی کہ وہ سوداگری بھی جو ہے اپنی بھول گیا، ٹھیک ہے، جو کام کرتا تھا وہ سوداگری کا وہ یہ بھی بھول گیا، اور سب تماشا بن کے رہ گئی، اور دینے لینے کا بھی سودا ہوا، اور کچھ جو ہے جو اس کی جو جائیداد تھی وہ اس نے جو ہے کم ہونے بونے داموں میں بیچنا شروع کر دیا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں، یعنی جو نوکر تھے اور جو اس کے رفیق جو دوست تھے، رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی، جب اس کے جو نوکر تھے اور جو رفیق تھے جو ساتھ والے تھے، جب انہوں نے یہ غفلت دیکھی، یہ غفلت میں ہے، یہ تو جو ہے جوئے میں اور جو شراب کے اندر اپنی دولت کو لٹا رہا ہے، اپنے جو والدین جو اس کو دے کر گئے ہیں، جو جس کے ہاتھ پڑا الگ گیا، یعنی جو جس کے ہاتھ لگا اس کی دولت پر، جو جس نے ہاتھ مارا تو سب لے کر کے اور روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ گویا لوٹ مچا دی، گویا ایسی نوبت آ گئی کہ جو ہے ہر طرف لوٹ مچ گئی اس کی دولت پر، سب لوٹ لاٹ کر لے گئے۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا اور کدھر جاتا ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے اور کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم، یعنی مال تو مفت کا ہے۔ اب یہ بات کیوں کہی، مال مفت اور دل بے رحم؟ یہ اس لیے کہی کیونکہ اس کی جو ہے جو دولت جو تھی وہ اس کے والدین جو اس کو وراثت میں ملی تھی، یعنی والدین کی طرف سے ملی تھی، اس لیے اس کے دل پہ کوئی رحم نہیں تھا، کیونکہ اس کو دولت مفت میں مل گئی تھی، اس کی کمائی بھی تھوڑی تھی، وہ تو اس کے والدین نے کمائی تھی، ٹھیک ہے۔ والد نے جو ہے والد سردار تھے، ان کے پاس سارا جو ہے ذخیرہ تھا، مال و دولت تھا، تو وہ اب والدین کے انتقال کے بعد میں جب وہ سردار بنا تو اس کے پاس میں وہ دولت اس کے نام ہو گئی، تو اب جو ہے اس کو مفت میں وہ دولت مل گئی تو دل بے رحم ہو گیا اور بے رحمی کی طرح جو ہے خرچہ کرتا رہا۔ اس در خرچی کے آگے اگر گنج قارون، یعنی قارون جو ہے، قارون کا دیکھو ذکر کیا گیا ہے اس میں، قارون جو ہے مالدار تھا، کنجوس تھا، قارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا، اگر جو ہے قارون جیسا آدمی بھی ہوتا تو بھی وہ ایسا جو ہے کسی کے ساتھ میں وفا نہ کرتا، اتنا بے رحم نہ ہوتا جتنا کہ بے رحم فقیر ہو گیا جو اس کا بھائی تھا۔ کئی برس کے عرصے میں ایک بار کی یہ حالت ہوئی، یعنی ایک بار تو ایسی حالت ہو گئی کئی سالوں بعد کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ اب دیکھو سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے گئے اس کے دوست جو مفت خورے تھے، اب کیا باقی رہ گیا اس کے سر میں؟ ایک ٹوپی اور ایک لنگوٹی باقی رہ گئی، اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، جو اس کے والدین جو اس کو دے کر گئے تھے، جائیداد جاگیر سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے، یعنی جو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور چمچے پر خون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے، یعنی جو ہے ہر وقت اس کے ساتھ دیتے تھے، کافور ہو گئے، یعنی سب غائب ہو گئے۔ کافور کا مطلب غائب ہونا، تو سب کافور ہو گئے یعنی اڑ گئے، سب چلے گئے، بھاگ گئے۔ بلکہ راہ باٹ میں یعنی راستے میں اگر کہیں بھیٹ ملاقات ہو جاتی، یعنی کہیں بھی جو راستے میں ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے، اور جب بھی کبھی اس سے ملاقات ہو جاتی، وہ جو دوست تھے اس کے، وہ جب جو ہے ملاقات ہو جاتی تو اس سے آنکھیں چرا کر یعنی چھپ کر کے کہیں نکل جاتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور نوکر چاکر خدمتگار ڈھیلت خاص برادر، یعنی خاص برادر جو برادری بھائی ہوتے ہیں، ثابت خانی سب چھوڑ کر کنارے لگے، یعنی سب کے سب اس کو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا، جو کہیں کہ یہ کیا تمہارا حال ہوا، سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھہرا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی صرف اس کے جب وہ سب کچھ ختم ہو گیا تو سوائے اس کے پاس میں افسوس کے اور غم کے کچھ نہ بچا، کوئی اس کا دوست نہ رہا۔ اب دمڑی کی ٹھڈیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیوں، 2-3 فاقے کڑا کے کھینچے تا بھوک کی نہ لا سکا، یعنی جو ہے اب جو ہے اتنا بھی اس کے پاس میں مال نہیں تھا کہ وہ اپنی جو ہے پیٹ بھر سکے، اپنی روٹی کھا سکے اور فاقے کو یعنی بھوک کو مٹا سکے، ٹھیک ہے۔ لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر، ہے نا، برقع منہ پر ڈال کر یعنی کپڑا منہ پر ڈال کر یہ قصد کیا، یعنی یہ ارادہ کیا کہ بہن کے پاس چلیں۔ اب جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور وہ روٹی کھانے پر بھی، کھانا کھانے پر بھی مجبور ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ اب اپنی بہن کے پاس چلیں۔ اب دیکھو بہن کے پاس جائے گا یہ، لیکن یہ شرم دل میں آئی،
لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، یعنی جو اس کے جو والدین کا انتقال ہوا اس کے بعد میں اس نے اپنی بہن کو بھی نہیں پوچھا، کیونکہ اس کو وارث بنا دیا تھا جائیداد کا، تو وہ بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا تھا، تو اس نے اپنی بہن کو بھی نہیں پوچھا۔ اب بہن کی جو ہے شادی کر دی تھی، تو اب وہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد میں بہن کے گھر جائے گا، لیکن اس کو شرم آ رہی تھی۔ بہن کے گھر جاتے جاتے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر جاؤں گا تو میں نے جو ہے اس سے کچھ رابطہ، کچھ بات چیت ہی نہیں رکھی تھی، کس منہ سے جاؤں گا میں؟ کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد بہن سے کچھ سلوک کیا، کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، نہ خالی خط لکھا، نہ کوئی ایسا کوئی خط لکھ کر اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے 2-1 خطوط ماتم پر کرسی اور اشتیاقی کے جو لکھے، ان کا بھی جواب اس خواب خرگوش میں نہ بھیجا، یعنی جو ہے اس نے 1-2 خط بھی لکھے تھے اپنے، اس نے اس کا جواب بھی نہیں بھیجا۔ اس شرمندگی سے جیت ہونا چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے کوئی اور دوسرا ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرا، لیکن اس بہن کے علاوہ پھر اس کو کوئی گھر بھی نہیں دکھا کہ جو کسی کے گھر جائے۔ جوں تیوں پا پیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا، مطلب خالی ہاتھ جو ہے جیسے تیسے گرتا پڑتا، ہزار محنت سے وہ کئی منزلیں کاٹ کر ہمشیر کہتے ہیں بہن کو، ہمشیر کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا، یعنی اپنی بہن کے مکان پر گرتا پڑتا، جیسے تیسے کر کے وہ اپنی بہن کے گھر پہ پہنچ گیا۔ وہ ماں جائی میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لے کر اور گلے مل کر بہت روئی، ٹھیک ہے، اور بہن نے جب اس کا حال دیکھا تو وہ جو ہے اس کی بلائیں لینے لگی، اس کو چومنے لگی، یعنی بھائی کا حال دیکھا جب اس نے اس کا کیا حال ہو گیا ہے، تو وہ اس کی بلائیں لینے لگی اور اس سے گلے مل کر اور بہت روئی، اور تیل اس کے سر میں لگایا، ماش اور کالے ٹیکے مجھ پر سے صدقے کیے، یعنی وہ اپنا بھائی جو ہے وہ بہن کا حال بتا رہا ہے، صدقے کیے، جو ہے کالا ٹیکا لگایا اور کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، کہنے لگی بہن جو ہے بھائی کو دیکھ کر بھائی سے کہنے لگی کہ جو ہے ملاقات سے جو ہے میرا دل کو سکون ملا، میں بہت خوش ہوئی، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اب بھائی سے بہن کہہ رہی ہے کہ بھیا یہ بھائی تو نے اپنی حالت کر لی ہے، یہ کیسی صورت ہو گئی ہے؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا، یعنی جو ہے وہ اس کا جو بہن نے جو سوال کیا تو وہ بھائی اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپکا ہو رہا، یعنی جو ہے چپ چاپ ہی آنکھوں میں آنسو لے کر کھڑا رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا، یعنی جو ہے اس کی جو ہے بہن نے ایک جو ہے پوشاک یعنی کپڑے سلوائے اور سلا کر کے جو ہے حمام میں بھیجا پریس کروانے کے لیے۔ نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے اور جو اس کو نہلا دھلا کر جو ہے اس کو کپڑے پہنائے، ایک مکان اپنے پاس رہنے کو دیا ہے نا، اور بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو مقرر کیا، یعنی ایک کمرہ جو ہے مجھے رہنے کو بھی دیا۔ صبح کو اب اس کی بہن جو ہے اس کو بھائی کو صبح کو شربت اور لوزیات، حلوہ، سون پستہ، مغزی ناشتے کو اور تیسرے پہر میوے خشک و تر پھل پھلاری، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، کیلے، کباب تحفہ مزے اور منگوا کر اپنے روبرو کھلاتی تھی۔ یہ دیکھو کتنی ساری چیزیں ایک بہن اپنے بھائی کو کھلاتی تھی، سب طرح خاطرداری کرتی، ہر طریقے سے جو ہے اپنے بھائی کی خاطرداری کرتی۔ میں نے ویسی تصدیق کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کی درگاہ میں ہزار شکر بجا لایا، یعنی اس نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کتنے دنوں بعد مجھے یہ آرام ملا ہے۔ کئی مہینے سے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں سے اس خلوت سے باہر نہ رکھا، جو پاؤں جو تھا جو ہے اس خلوت سے جو ہے باہر نہیں رکھا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہ بہن جو بجائے والد کے میری خاطر رکھتی تھی کہنے لگی، اب بھائی کہہ رہا اپنی بہن کے بارے میں کہ ایک دن اسی بہن نے مجھ سے کہا جو میرے والد کے جانے کے بعد میں میری خاطرداری کرتی تھی، جس نے میری خاطرداری کی،
کہنے لگی اے بیرن، یعنی اے میرے بھائی، تو میری آنکھوں کی پتلی ہے نا، یعنی میری آنکھوں کی جو ہے آنکھوں کی نشانی ہے نا، آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کی پتلی ہے، جو پتلی ہوتی ہے نا، جو ہمارا جو کالا ہیرا ہوتا ہے، اس کو کہا. اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، اور جو ماں باپ جو ہے میرے ماں باپ کی جو نشانی ہے. ٹھیک ہے. تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، یعنی بھائی جو بہن جو ہے بھائی کو یہ باتیں کہہ رہی ہے. جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں، یعنی میں بہت خوش ہو جاتی ہوں، باغ باغ ہو جاتی ہوں. تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے. اب دیکھو بہن ایک بھائی کو نصیحت کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ مردوں کو جو ہے خدا نے یعنی اللہ نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں، یعنی گھر میں بیٹھے رہنا ان جو ہے مردوں کے لیے اچھی بات نہیں. جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے، یعنی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو دنیا کے لوگ تانا مہانا دیتے ہیں، یعنی جو ہے اس کو جو ہے دنیا کے لوگ جو ہے تانا مارتے ہیں، تانا دیتے ہیں، یعنی برا بھلا کہتے ہیں. خصوصاً اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے، یعنی جو ہے تم میرے پاس رہتے تو ہو، لیکن جو ہے میرے یہاں پر رہنے پر جو ہے تمہیں لوگ تانا دیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے. اپنے باپ کی دولت دنیا کو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر پڑا، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ جو ہے اپنے باپ کی جو ہے جو جائیداد تھی، جو دولت تھی، وہ سب کچھ اڑا دی ناچ گانے میں، شراب میں، اور اپنی بہنوئی کے گھر پر یعنی اپنی بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ کے پڑ گیا. یہ نہایت بے غیرتی، یعنی ایک بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ساری باتیں، یہ اپنی بہن کہہ رہی ہے یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے، یعنی جو ہے ہمارا نام مٹی میں مل جائے گا. جو ہمارے ماں باپوں نے اب عزت کمائی تھی، سب عزت جو ہے مٹی میں مل جائے گی. نہیں تو میں اپنے چمڑی کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں. اگر تو ایسا نہیں کرتا، کوئی کاروبار نہیں کرتا، نہیں تو میں پھر جو ہے اپنی چمڑی کی جو جوتیاں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں اس کی جوتیوں کی جو ہے جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال کر رکھوں. اب یہ اصلاح یعنی جو یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کروں، یعنی تجھ سے جو ہے میں یہ کہہ دوں کہ تو ایک سفر کر، اور تو ایک سفر کا ارادہ کر. خدا چاہے تو دن پھریں گے، اور اسے حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمعی اور خوشی حاصل ہوگی. اور جو ہے انشاءاللہ جو اللہ چاہے گا تو تیرے دن پھریں گے، تیرے دن وہ واپس آئیں گے جو تیرے پاس تھے، جو تیرے پاس مال تھا، وہ تیرے پاس مال واپس آ جائے گا. یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی. یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی. اور جو اس کی نصیحت یہ بھائی کہہ رہا ہے، یہ بات مجھے جو ہے سن کر جو ہے غیرت آئی اس کی یہ باتیں سن کر، اور میں نے جو ہے اس کی نصیحت کو پسند کیا. جواب دیا اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو. اور وہ بھائی جو ہے وہ کہنے لگا اب تم بہن سے کہ تم میری ماں کی جگہ ہو. ٹھیک ہے. جو کہو سو کروں، یعنی اس بھائی نے کہا کہ جو تم کہو گے وہ میں کروں گا. یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفی کے اصل لونڈیوں کے ہاتھ میں روا کر میرے آگے لا رکھے. اور جو ہے اس کی بہن نے کیا کیا، جو ہے 50 توڑے اشرفی اور جو ہے اصل لونڈیوں کے ہاتھ میں جو ہے لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا، اور بولی ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، یعنی جو ہے ایک جگہ ہے دمشق، جو ہے سوداگر جو ہے وہاں جا رہے ہیں، تو تم ان روپیوں سے جنس تجارت کی خرید کرو، اور جو ہے تم اس قافلے کے ساتھ میں جا کر کے جو ہے تجارت شروع کر دو. ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے، ایک تاجر تھا جو تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں، جو اس کے جو ہے حوالے کر کے دستاویز جو تھے، تو دستاویز جو کاغذ وغیرہ تھے، دستاویز پکی لکھوا لوں. اور آپ بھی قصد مشق کا کرو، تم بھی ارادہ کرو. ٹھیک ہے. وہاں جب خیریت سے جا پہنچو، اپنا مال میں منافع سمجھ بوجھ لیجیو یا آپ دیجیو. میں وہ نقد لے کر بازار میں گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا. ٹھیک ہے. وہ سارا مال لے کر کے جو ہے وہ سوداگر آج گیا اور اس کے سپرد کر دیا. نوشت و خامن سے خاطر جمع کر لی. وہ تاجر دریا کی راہ سے
جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ فقیر نے خشکی کے راستے چلنے کی تیاری کی، یعنی جو خشکی کہتے ہیں جو سوکھا ہوتا ہے، سوکھے کے راستے۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے ایک سرے پاؤ بھاری اور ایک گھوڑا جڑاؤ ساتھ سے تواضع کیا، یعنی جو ہے گھوڑا بھی دیا بہن نے، اور ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، اور کچھ روپے جو ہے میرے یہاں بازو پر باندھ دیے۔ وہی دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، یعنی جو ہے آنسو کو جو ہے صاف کر کے بولی، سدھارو تمہیں خدا کو سونپا، یعنی جو ہے یہ بھائی کو کہہ رہی ہے کہ سدھارو، میں نے جو ہے تمہیں خدا کو سونپا، پیٹ دکھائے جاتے ہو، اس طرح جلد اپنا منہ دکھاؤ۔ میں نے فاتح خیر کے پڑھ کر کہا، تمہارا بھی اللہ حافظ ہے۔ میں نے قبول کیا۔ وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا توکل پر بھروسہ کر کے 2 منزل کی ایک منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جا پہنچا۔ یہ ہمارا سبق تھا۔ اب دیکھیے، اگر آپ نے سبق کو دھیان سے سمجھ لیا تو آپ اس کو دھیان سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سوال پڑھ رہا ہوں میں، شیر پلے درویش کی کس داستان کا قصہ ہے؟ تو آپ کو لکھنا ہے شیر پلے درویش کی داستان باغ و بہار کا قصہ ہے۔ باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ تو آپ کو بتایا تھا باغ و بہار کے مصنف کون ہیں، رائٹر کون ہے؟ میر امن دہلوی۔ تو آپ کو لکھنا ہے باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی۔ مرشدوں کی حضوری، سوال نمبر 3، مرشدوں کی حضوری میں کون حاضر رہتا تھا؟ مرشدوں کی حضوری میں پہلا درویش حاضر رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے درویش کو عجب طرح غم کیوں ہوا؟ پہلے درویش کو عجب طرح غم اس لیے ہوا کیونکہ ایک ہی سال میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، داستان باغ و بہار کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ داستان باغ و بہار کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ لکھنا ہے، یہ میر امن کی داستان ہے، یعنی داستان باغ و بہار میر امن کی داستان ہے، جو کہ انہوں نے امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چار درویش کا اردو میں ترجمہ کر کے لکھی تھی۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، بہن نے پہلے درویش کی خاطرداری کس طرح کی؟ بہن نے پہلے درویش کی خاطرداری کس طرح کی تھی؟ ابھی بتایا، ابھی پڑھا تھا ہم نے، جو ہے اس کو جو ہے نہلا دھلا کر اس کو کپڑے دیے، ہے نا، اور اس کے کپڑے سلوا کر حمام میں بھیجا، اس کو صبح لوزیات، حلوہ، مغزی ناشتے، ہے نا، دوپہر کو چاول وغیرہ ہی کھلاتی تھی اپنے روبرو۔ ٹھیک ہے، داستان کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 7، داستان کی تعریف اور اجزائے ترکیبی بیان کرو۔ اور سوال نمبر 8، یہ سب بڑا سوال ہے، تفصیلی سوال، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سوال جواب کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہماری اتنی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نوٹ بک میں اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔